سورہ انعام کی آیت نمبر 40 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے، دیکھو اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کس کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، بلکہ اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے، اور تم جن کو شریک کرتے ہو انہیں بھول جاتے ہو۔ مشرکین مکہ اور دیگر اس زمانے کے مشرکین جو تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کچھ مخصوص قسم کے لوگ یا ان کی ارواح، ان کو اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیار دے دیے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور بڑے بڑے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کام اب اللہ خود نہیں کرتے بلکہ وہ ان کو دے دیے اس نے، یہ اپنی ثواب دید پر سے کرتے ہیں اس کو۔ جیسے بادشاہ اختیارات سونپ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب اتنے چھوٹے فیصلے لانے میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمپنی کا ایک بڑا جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے اتنی حد تک کا جو فیصلہ ہے، اتنے ہزار کا، اتنے پیسوں کا فیصلہ وہ خود ہی کر لیا کرو، اب مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو بار بار۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ہی معاملات رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں قیاس الغائب علی الشاہد۔ یہ اللہ کے بارے میں انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ آدمی اپنی محدود علم کے مطابق اللہ کو بھی اپنے اوپر قیاس کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ باس ہے، مینیجر ہے یا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، وہ ہر فائل کو خود نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے چھوٹے تم خود ہی نمٹا دو، تو اللہ کو بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو یہ قیاس مع الفارق ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک ذرے کے علم کو رکھتا ہے، اس کے پاس نہ وقت کی قلت ہے، نہ اس کے پاس جو ہے وہ تھکاوٹ ہے، نہ اس کے پاس کوئی دوسرے کاموں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ فرصت نہ ہو اس کے لیے۔ وہ تو ہر ایک کام پر ایک ہی وقت میں یکساں توجہ رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے اس کا۔ ہمارا علم تو ایک چیز کا علم ہے، دوسری چیز کا علم نہیں ہوتا ہمیں۔ ہم ایک وقت میں ایک ہی چیز سوچ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مخلوق جو ہوتی ہے، ہم جو بار بار زیادہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بار بار پلٹ کے ہم ان چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہم ایک وقت میں ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، ایک چیز سن سکتے ہیں، ایک چیز جو ہے وہ علم میں لا سکتے ہیں، زیادہ علم میں لانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کو، ہر ذرے ذرے کو ایک ہی وقت میں بغیر ماضی مستقبل حال سے متاثر ہوئے بغیر اور ان چیزوں میں جائے بغیر، اللہ تعالیٰ کا علم سب چیزوں کو شامل ہے، اور اس کی قدرت میں ہر چیز داخل ہے۔ اس کی قدرت کے بغیر تو ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ واجب الوجود، سب قدرتوں کے مالک وہ۔ مخلوق جتنی بھی ہے یہ ممکن ہے، اور اس کے اندر تو اپنی کوئی صفت صلاحیت ہے ہی نہیں سرے سے، کوئی مخلوق از خود کچھ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر۔ تو صحیح اللہ کا تعارف تو یہ ہے۔ تو یہ تعارف چونکہ ان کے ہاں نہیں تھا، تو اس لیے یہاں سے پھر آگے جب اللہ کی صحیح پہچان انسان کو نہیں ہوتی تو اللہ کے بارے میں غلط عقیدے بنا لیا کرتا ہے۔
اپنے حساب سے دنیا کے حساب سے معاملات سوچتا ہے اور پھر غلط عقیدے. تو مشرکین مکہ نے بھی کچھ ایسے عقیدے گھڑ رکھے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اب اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، چھوٹے کاموں کے لیے اللہ کو کیا تکلیف دینی، اس لیے اولاد چاہیے تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، بت کے پاس چلے جاؤ، رزق چاہیے وہ فلاں ہیں، کاروبار کے لیے فلاں ہیں، اور دشمنی کے لیے لڑائی کے لیے فلاں ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے مختلف مدات میں مختلف اپنے معبود بنا رکھے تھے. تو لیکن اللہ کو بھلا رکھا تھا تقریباً یعنی زندگی کے جتنے اہم معاملات ان کے تھے وہ سارے تو انہوں نے بتوں کو بانٹ دیے. رزق اس کو ہے، صحت اس کے پاس ہے، فلاں چیز اس کے پاس ہے، فلاں چیز اس کے پاس ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو فارغ ہیں ان کے خیال کے مطابق، تو لہذا اللہ کو پکارنا یا اس کی عبادت کرنا یا کچھ کرنا اس کی ضرورت ان کو نہیں تھی. لیکن زندگی کے جب کوئی ایسا اہم معاملہ آتا تھا، جیسے مثلا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. قرآن پاک میں ہے کہ جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے، یعنی خشکی کا سفر کرتے تھے، تب تو ان کو اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خشکی کا کام جو ہے نا وہ نچلے معبود سنبھال لیتے ہیں. لیکن جب سمندر پہ گئے تو سمندر تو ہولناک ہے، بڑا خوفناک قسم کی وہ چیز ہے. سمندر تو پانی اس کا جو ہے وہ کتنا میلوں میل نظر جہاں تک انسان کی جاتی پانی، اور یہ تصور کر کے کہ آدمی کہ پتہ نہیں کتنا گہرا ہے، کتنے بڑے بڑے ہوائی جہاز جو ہیں اس کے اندر غرق ہو جائیں تو نظر بھی نہ آئے. تو یہ جب ہولناکی اس کے سامنے آتی ہے تو پھر آدمی دہل جاتا ہے. تو پھر اب یہاں جا کر ان کی عجیب حالت ہو جاتی تھی. یہاں اب ان کو وہ چھوٹے معبود بھول جاتے تھے. حالانکہ سمندر بھی تو آخر کوئی کام ہوگا نا، اللہ نے سمندر بھی کسی کو سونپا ہوگا تمہارے بقول، لیکن تمہیں یہاں آ کے اب وہ بھول گیا. وہ جو بت ہے یا وہ جو بزرگ جنہوں نے اپنے خیال میں سوچ رکھا تھا وہ سارا بھول گیا بیچاروں. پھر کہتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب سمندر میں گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنور میں پھنس گئی. اور بھنور سمندر کا بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے، لہریں آ رہی ہوتی ہیں، بسا اوقات لہر کشتی کو ایسے اٹھا کر پھینکتی ہے اور بہت عجیب، یعنی انسان بالکل موت کے منہ سے جا کر واپس آتا ہے. ایسا خطرناک سمندر کا جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پھر کہتے تھے ظل من تدعون الا ایاہ، بس اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ یا اللہ اب بس ہمیں نجات دے کر واپس لے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، بس تجھے ہی پکاریں گے. لیکن جو ہی خشکی پہ آئے فوراً اپنے حالات بدل گئے، وہی ان کی جو پرانی وضع ہے اسی پر واپس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مشرکین مکہ کا یہ تذکرہ کیا ہے. اور آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں بھی کچھ اس قسم کا طرز عمل پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ اسے ہم شرک تو نہیں کہیں گے، معروف معنی میں شرک نہیں ہے، لیکن شرک کے ساتھ ملتا جلتا ایک ہمارا طرز عمل ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک بات رہتی ہے اسباب کے اندر تو ہم کہتے ہیں یہاں اس میں اللہ کی کیا ضرورت ہے، یا ڈاکٹر ہے نا کافی ہے، جہاں ٹیکنالوجی ہے، ہماری گاڑی ہے، ہماری فلاں چیز ہے، اس پہ کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو یہاں بیچ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک لاشعور میں ہمارے ایک بات ہوتی ہے. جیسے کوئی صاحب جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے گدھا خریدنے کے لیے مارکیٹ سے، یا آج کل کے زمانے میں آپ کہنے کو گاڑی خریدنے جا رہے تھے، تو کسی نے کہنے لگا میں جا رہا ہوں، بس ابھی گیا اور گاڑی خرید کے آیا. تو کسی نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ لو. کہ انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت، پیسے میری جیب میں اور بس میں نے جانا ہے اور گاڑی خرید کے لیے آنی ہے، انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب وہ گیا ہے تو پیسے تو جیب کٹ گئی، اس کے پیسے کہیں گر گئے. اب بڑا ہاتھ ملتا ہوا افسوس کرتا ہوا واپس آیا. تو کسی نے پوچھا ہاں جی کیا ہوا، گاڑی یا موٹر سائیکل جو خریدنے گئے تھے لے کر نہیں آئے؟ کہنے لگا میں انشاءاللہ گھر سے نکلا، انشاءاللہ میں بازار میں گیا، انشاءاللہ وہاں میری جیب کٹ گئی. یعنی اب اس کو جگہ جگہ انشاءاللہ یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام یاد آ رہا ہے. حالانکہ اللہ کا نام تو پہلے لینا چاہیے تھا. الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. اور میں کہ میرے محبوب کسی بھی آنے والے مستقبل میں کام کے بارے میں آپ اپنی طرف سے ایسا ارادہ کر کے اظہار نہ کیا کریں کہ جیسے آپ بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں. الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ساتھ شامل رکھا کریں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائیں تو پھر یاد کر لیا کریں. تو اس لیے یہ جو اس طرح کے ارادے اور عزائم ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں. بالخصوص جیسے جیسے ہم بڑے اختیارات پر چلے جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں.
الیکشن سے پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ اللہ کا نام کافی لیتے ہیں اور اس سے مدد بھی مانگتے ہیں، لیکن جو کرسی پر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے جملوں سے انشاءاللہ غائب ہو جاتا ہے۔ پوری جو پہلی تقریر ہوتی ہے کسی بھی سربراہ مملکت کی، اس کے اندر آپ کو تلاش کرنے سے کہ اللہ کا نام نظر نہیں آئے گا، کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا، اللہ کے فضل سے ایسا ہوا، اللہ کی مدد اور فضل سے ہم آگے ایسا کریں گے، یا اللہ کروائیں گے ہم ایسا کریں گے، کہیں تذکرہ نہیں ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کر کے دکھا لو، جیسا کر سکتے ہو پھر تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ سارے اسباب تو میرے پاس، یعنی آؤ جناب فلاں مرض کے خلاف جنگ کریں گے، یہ کریں گے، بھئی اللہ کے خلاف جنگ تھوڑی ہوتی ہے، اللہ کو تو انسان مناتا ہے رو دھو کر، باقی لوگوں کو بھی زور چلتا ہے، اللہ پہ زور نہیں، وہاں زاری چلتی ہے۔ تو یہ ایک طرز عمل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن جب ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے ہمیں۔ جب بیماریوں دوائیوں سے معالجین سے مایوسی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہون اللہ والی گلی، یعنی اب اللہ ہی بس ہے۔ اب پوچھے بھی مریض کا کیا حال ہے، جی اسلام آباد لے گئے تھے، پھر کیا ہوا، جی انہوں نے بھی جواب دے دیا، فلاں جگہ لے گئے انہوں نے بھی جواب دیا، پھر اب ہون اللہ ہی اللہ ہے، اب دعا ہی دعا ہے۔ یعنی بھائی دعا تو پہلے قدم پر ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی مرحلے کے لیے نہیں، اللہ تو جب آپ کے سر میں درد ہوئی، آپ کی جیب میں پیسہ ہے، تب بھی اللہ ساتھ ہے، تب بھی وہ کام آئے گا، ورنہ کام نہیں آ سکتا۔ دنیا کے سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو وہ اسباب ہمارے لیے بیکار ہیں، ایک ذرے کا اس میں نہیں ہے کوئی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچا دے، تکلیف پہنچا دے، اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے، ہٹانے والا سوائے اللہ کے اور کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی خیر کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، مسلمان سے بھی یہ تقاضا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے بت بنا رکھے تھے جن پر انہوں نے یقین رکھا تھا کہ اختیار ان کے پاس ہے، معاملات ان کے پاس ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا بت جو ہے وہ نئے سٹائل کے بنا لیے، کسی نے پیسے کا بنا لیا، کسی نے تعلقات کا بت بنا لیا، کسی نے عہدے اور منصب کو بت بنا لیا، اس نے کہا کہ کام وہاں سے ہو جائے گا۔ اب یہ کام کیسے ہوگا، میرا فلاں بڑا دوست ہے، اچھا دوست ہے، وہ بس کال کرنے فون کرنے کی ضرورت ہے، بس ایسے چٹکیوں میں کام ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات تو کام کر دیتے ہیں، کیوں کرتے تو وہی ہیں، مشرکین کی بھی وہی کیا کرتے تھے۔ جو ہندوستان میں اتنے کروڑ بت ہیں تو آخر سب کو کچھ نہ کچھ وہاں سے ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے نا۔ اگر کسی کو کچھ نہ ملے بتوں سے تو وہ تو ایک دن میں وہ سارے مایوس ہو کے چھوڑ جائیں ان کو۔ تو اتنے مخلص تو وہ لوگ خدا کے ساتھ نہیں ہیں، تو بتوں کے ساتھ اتنے مخلص کہاں سے ہوں گے کہ کچھ نہ ملے اور پھر بھی بتوں کے ساتھ لگے رہیں۔ تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ تو اللہ دیتے ہیں، آزمائش انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تو کبھی کام ہو بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ اور مسلمان کے لیے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اس کے اسباب توڑتے بھی ہیں۔ یعنی جس چیز پر تم نے بہت بھروسہ کر رکھا تھا، بہت تکیہ کر رکھا تھا، کسی تعلق پر، کسی مال پر، کسی پیسے پر، اب تم لے گئے اور وہ مل ہی نہیں رہا۔ تم نے یہ سوچا کہ پیسہ میری جیب میں، یہ بازار میں چیز ہے، میں خرید کر لے آؤں گا، بازار میں گئے تو چیز ہی نہیں مل رہی، اب کیسے خریدو گے؟ یا میرا فلاں سے تعلقات ہے، میں فون کروں گا اور جناب وہ فوراً کام ہو جائے گا، اور دوسرا فلاں صاحب فون ہی نہیں اٹھا رہے، وہ بعد میں معذرت کر رہے ہیں، جی وہ وقت پہ تو میں نہیں آ سکا، اتنی دیر میں بچہ جو ہے تھانے میں اس کے ساتھ جو ہونا تو ہو گیا۔ تو اس لیے یہ بھروسہ، فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ، بھروسہ کسی سبب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ فتوکل علی اللہ، توکل مسلمان کا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ توکل کرے اللہ پر۔ تو بھولتے ہم، جب ہم سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے تو پھر ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ خشکی میں رب کو بھولے رہتے تھے، سمندر میں گئے تو خدا یاد آنے لگا۔ اور اسی طریقے سے آج کل ہمارا چونکہ سمندر کے سفر تو نہیں ہے، لیکن ہوائی جہاز میں ہمیں بھی خدا پھر یاد آتا ہے۔ جب بیٹھتے ہیں اور ایئر پاکٹ میں جہاز پھنس جاتا ہے اور ہچکولے لینا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو غنیمت ہے، اس وقت بھی اللہ کا نام یاد آ جاتا ہے، لیکن بہرحال اسے یاد تو زندگی کے ہر وقت پہ رکھنا چاہیے۔ فرشتے جو ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کو خوشی غمی اپنی زندگی کے ہر حال میں یاد رکھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو جب غمی آتی ہے اس پر، خوشی میں اگر یاد رکھتا ہے تو غمی آتی ہے تو اس کی جب دعا جاتی ہے اللہ کے ہاں تو فرشتے کہتے ہیں مانوس آواز ہے، یہ پہلے بھی آتی ہے۔ اور اگر خوشی میں تو خدا کو کیا بھول، غمی میں پھر اب گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے،
مسجد میں جناب صف اول کی نماز آج کل ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے، کاروباری حالات خراب ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ جو ہی ملازمت ملی، جاب ملی، وہ سارا کچھ جو ہے وہ عبادات، وہ نوافل شوافل سب ختم ہو گئے، وقت ہی نہیں ملتا اب تو، جماعت کی نماز بھی چھوٹنے لگتی ہے انسان کی، اور پھر نماز سے بھی جاتا ہے خدا نخواستہ۔ تو فرشتے پھر کہتے ہیں کہ یہ غمی میں جو آئی ہے نا آواز، یہ تو نامانوس سی آواز ہے، کبھی پہلے آئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کو کیا ضرورت؟ آج ہماری ساری کائنات جو ہے، جتنی مخلوقات ہیں، ساری اللہ کی نافرمان ہو جائیں، ایک بھی اس کا ماننے والا نہ رہے تو اس کی قدرت میں تو ایک ذرے کا فرق نہیں آتا۔ اگر سارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں تو تب بھی اس کی قدرت میں کوئی ایک ذرے کا اضافہ نہیں آتا۔ وہ تو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا، وہ جتنی صفات کا مالک تھا وہ پہلے بھی تھا۔ مخلوق پیدا کرنے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکسٹرا چیز مل گئی ہو۔ جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم باپ بن جاتے ہیں، اس سے پہلے ہم باپ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کچھ اضافہ نہیں ہوا ان کی خدائی میں، جیسے کہ مخلوق پیدا ہوئی تو کوئی اضافہ ہوا، نہیں، خدا کی جو صفات ہیں وہ ہیں شروع سے۔ تو اس لیے یہ تو ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد رکھو، ہر حال میں یاد رکھو، جب خوشی میں یاد رکھو گے تو غمی میں جب نوبت آئے گی تو تمہارے کام آؤں گا، تمہارا ہی فائدہ ہوگا اس میں۔ تو یہ مشرکین مکہ کو یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو سچ بتاؤ، دل سے بتاؤ، ان کنتم صادقین، سچ سچ بات کرنا، غلط بات نہ کرنا، اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتاؤ، فیصلہ کرو۔ اغیر اللہ تدعون، کیا اس وقت پھر کس کو بلاتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے اتنے تجربات ان کے سامنے ہوتے ہیں، سمندری سفر تو اکثر و بیشتر کرتے ہی رہتے تھے، تو اس لیے اس بات کا انہوں نے یہ نہیں کہہ پائیں گے آگے سے، نہ کہا کہ نہیں جی ہم تو اس وقت بھی اپنے بتوں کی پکار رہے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین بل ایاہ تدعون۔ پھر خدا نے خود ہی کہہ دیا کہ اب تم تو یہ جواب دینے والے ہو نہیں، کیونکہ جب آدمی کھسیانہ ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، جواب نہیں دیتا، سیدھی بات کا اعتراف نہیں کرتا، اس لیے قرآن نے خود ہی جواب دے دیا، بل ایاہ تدعون، بات یہ ہے کہ تم اللہ کو ہی پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے درگزر کے ساتھ تمہاری پھر بھی تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ یعنی تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو ناراض کرنے میں، شرک زندگی کے جو ہے دسیوں بیسیوں بلکہ سینکڑوں ہزاروں معاملات میں تو پکارا تم نے بتوں کو، اور اب یہاں آ کر پکار رہے ہو خدا کو، تو خدا وہ ہے جو پھر بھی سنتا ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ زندگی بھر صنم 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 پکارتا رہا، پتہ نہیں کب تک پکارتا رہا، ایک دم اس کو ایسا ہوا کہ اونگ آئی اور اس کے منہ سے صنم کی جگہ صمد نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آیا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ میں بتوں کو پکار رہا تھا تو وہاں سے جواب ہی نہیں آیا کوئی، اور آپ نے ایک دفعہ ہی پکارا تو مجھے جواب دے دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر بت جواب نہیں دیتے اور میں بھی نہ دوں تو پھر بتوں میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ اس لیے میں تو تمہارا خدا ہوں، مجھے تو تم سے ایک تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے تمہارے اوپر، رحمت ہے، میں تو ایسا نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کے معاملات شروع کروں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ اولاد چاہے کچھ بھی کرے، ماں باپ پھر بھی اپنے اندر ایک شفقت، رحمت اور یہ چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں، وہ مقابلے پر کبھی اولاد کے نہیں آتے کہ اچھا تو نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا، نہیں، وہ ان کی طرف سے رحمت کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ تو بندے کچھ بھی کہہ لیں، اس لیے فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ لوگ اس کے لیے شرک کرتے ہیں، حتیٰ کہ یدعون لہ ولدا، اللہ کے لیے کہتے ہیں اولاد ہے، اولاد اللہ کے لیے اتنی بڑی گویا کہ گالی، اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی۔ وخشعت ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اولاد ہے اس کی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ جو ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین بھی شق ہو جائے، اتنی بڑی سنگین بات ہے کہ اللہ کے لیے خدا کے لیے جو ہے نا اولاد مانی جائے۔ لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، پھر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرتے ہیں اور مخلوق کو پھر بھی روزی دیتے رہتے ہیں، کافر کو پھر بھی دیتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ چلاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے؟ کریموں کا کریم، رحیموں کا رحیم۔ فرمایا کہ پھر بھی ہم ہی تمہارے کام آتے ہیں، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، ہم اپنی مشیت کے مطابق
تمہاری اس تکلیف کو مصیبت کو کھول دیتے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ حالانکہ اس وقت تمہیں اپنے سارے وہ بت شد بھول چکے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں اس وقت میں سارے اسباب سارے تعلقات سب چیزیں بھول جاتی ہیں جب ہم عین مصیبت میں پھنس چکے ہوتے ہیں. اس وقت پھر کچھ نہیں یاد آتا، نہ پیسہ یاد آتا ہے نہ تعلقات یاد آتے ہیں، اس وقت پھر اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. تو ایسی حال ان کا بھی تھا. تو یہ رویے سے اللہ نے ایک طرح سے شکوہ فرمایا ہے کہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. جو تمہاری مصیبت میں کام آتا ہے، انتہائی پریشانی میں جو تمہارے کام آتا ہے، جس کو پکارتے ہو، تو خوشی میں بھی اور عام حالات میں بھی اسی کو پکارا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.